السلام علیکم علامہ انکل. وعلیکم السلام شیس میاں. آئیے ہم سب مل کر نا جو ہمیں دیکھ رہے ہیں اپنے گھروں میں بیٹھے ان سب بچوں کو بھی سلام کرتے ہیں, تمام ناظرین کو. آپ بھی کہیے, میں بھی کہتا ہوں السلام علیکم. مجھے امید ہے گھروں میں بیٹھے ہوئے بچے بھی ہمیں شوق سے دیکھ رہے ہوں گے. یہ سچی پیاری اور ایمانی کہانیوں کا پروگرام آپ کے لیے ترتیب دیا ہے کہ آپ بھی اچھائی سیکھیں اور اچھے بننے کے لیے آپ کے اندر بھی جذبہ پیدا ہو, اور بڑوں کو بھی یہ پسند آئے گا, وہ بھی اپنے بچوں کو کہیں گے کہ یہ ضرور دیکھو. تو یہ کوشش ہے, اللہ کرے کامیاب بھی ہو, فائدہ مند بھی ہو اور آپ سب کو پسند بھی آئے. جی شیس میاں, آج آپ نے کیا سننا ہے؟ آپ سلیکٹ کریں. اچھا, میں آپ کو ایک بہت فنی کہانی سناتا ہوں, ہے سچی. ٹھیک ہے. آپ نے اس پہ بہت دھیان دینا ہے. ٹھیک ہے. ڈیف جانتے ہیں؟ ڈیف جن کو آواز نہیں آتی ہے, اردو میں ان کو بہرا کہتے ہیں. بہرا. ٹھیک ہے. بہرا تھا, اس کا ایک دوست تھا. تو یہ جو بہرا ڈیف ہوتا ہے نا, یہ دوسروں کو بھی ڈیف سمجھتا ہے, اونچی بولتا ہے, وہ سمجھتا ہے سب کو نہیں سنائی دیتا. اس کا نام کیا تھا؟ نام نہیں مجھے معلوم, میں نے تو صرف آپ کو کہانی سنانی. آپ کوئی بھی نام ایزیوم کر لیں. اصلی ہے؟ اصلی کہانی ہے, لیکن سمجھانے کے لیے ہم کیریکٹرز کے نام نہیں لیتے. کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میرا نام آ گیا. ٹھیک ہے نا. وہ اپنے دوست کو ملنے جانا چاہتا تھا کیونکہ اس کا دوست بیمار ہو گیا تھا, سک ہو گیا تھا. کون سی سک؟ اب وہ بخار ہو جائے, کچھ بھی ہو, اس کی ڈیٹیل نہیں ہے, وہ سکنس تھی اس کو. یہ جو ہمارا دین ہے نا اسلام, یہ ہمیں کہتا ہے کہ ہر مسلمان دوسرے مسلمان کی خیریت پوچھے, یعنی اس کی آپ معلوم کریں کہ ہاؤ ایوری تھنگ گڈ. ہم لوگ ایک دوسرے کی پرواہ نہیں کرتے. تو بچے جو سن رہے ہیں ان کو بھی پتا ہو کہ ہم سب کے لیے ہیں, سب ہمارے لیے ہیں. ٹھیک ہے. اس نے جانا تھا اپنے دوست کو دیکھنے کے لیے کہ میں دوست کو ملوں گا, دوست مل کر خوش ہوگا اور اس کی طبیعت اچھی ہو جائے گی. پرپس کیا تھا؟ دوست کو خوش کرنا. کیا پرپس؟ دوست کو خوش کرنا. تو وہ خوش کرنے کے لیے جا رہا ہے, مگر کسی کو گائیڈ نہیں بنا رہا, ٹیچر نہیں بنا رہا کہ میں کم سنتا ہوں, وہ بیمار ہے, بیماری میں اور زیادہ ویک ہوگا, تو اس کی آواز مجھے نہیں سنائی دے گی, تو میں کیسے بات کروں گا. تو وہ کسی سے گائیڈنس نہیں لیتا, کسی کو ٹیچر نہیں بناتا, خود ہی اپنے آپ سے فیصلہ کرتا ہے. اگر ہم اپنے آپ کو سب کچھ سمجھ لیں تو یہ کیا صحیح ہوگا؟ ہمیں تو دوسروں سے سیکھنا ہے نا, جو بڑے ہیں ان سے سیکھنا ہے. جن کو آتا ہے تو میں سمجھ لوں نہیں مجھے سیکھنا ہی نہیں ہے, بس میں خود ہی ٹھیک ہوں, تو یہ تو غلط بات ہوگی نا. تو اس نے کہا میں جاؤں گا اور جا کر کروں گا سلام. کیا کروں گا؟ سلام. بچے جو دیکھ رہے ہیں وہ بھی, ہم لوگ یہ سلام چھوڑتے جا رہے ہیں. یہ محبت کی چابی ہے, اور ایک دوسرے سے اس سے محبت بڑھتی ہے, ثواب بھی ملتا ہے. تو ہم جب ایک دوسرے کو ملیں تو کیا کریں؟ سلام. السلام علیکم. جو پہلے کہتا ہے نا اس کو زیادہ ثواب ہوتا ہے. چابی مطلب کیا آپ نے بولا نا؟ محبت کی چابی. محبت کی چابی یعنی کی آف لو. آپ یعنی اس سے آپ کے دونوں کے درمیان محبت بڑھتی ہے, انکریز ہوتی ہے. آپ ایک دوسرے کو, اس کا مطلب کیا ہوا؟ پیس اپون یو. تو میں جب آپ کے لیے محبت یا سلامتی مانگوں گا تو آپ کو اچھا لگے گا نا. ٹھیک ہے نا. تو وہ گیا, کہنے لگا میں سلام کروں گا, وہ مجھے بٹھائے گا. میں پہلا اس سے سوال کروں گا کیا حال ہے, ہاؤ آر یو. وہ کیسے سمجھاتا کیسے ہے؟ وہ جا رہا ہے نا اس کو ملنے, لیکن وہ اس کو بول کیسے سکتا ہے؟ ابھی نہیں, وہ تو جا کے بولے گا. وہ جو اس کا دوست ہے وہ تو بہرا نہیں ہے نا. نہیں مطلب
اس کو آواز نہیں آ رہی تو وہ بولنا آتا ہے اس کو, لیکن بولنا تو آتا ہے نا, صرف ڈیف ہے نا وہ, ڈم تو نہیں ہے نا, گونگا نہیں ہے. تو وہ جا کے کرے گا سلام. سلام کے بعد اس نے کہا میں پوچھوں گا کیا حال ہے. تو اب اس کو آواز تو نہیں آ رہی, تو یہ سوچ رہا ہے, ایزیوم کر رہا ہے کہ وہ کہے گا میں پہلے سے اچھا ہوں. بیمار کو پوچھے نا کہ ہاؤ ڈو یو فیل, تو وہ کہتا ہے آئی ایم فیلنگ بیٹر. اس نے یہ ایزیوم کیا کہ وہ یہ جواب دے گا, تو اس نے کہا میں کہوں گا الحمدللہ. یعنی اس نے جو کوشچن کرنا تھا وہ بھی خود ڈیسائیڈ کیا, جو آنسر ملنا تھا وہ بھی خود ڈیسائیڈ کیا, اور پھر اس کا آنسر بھی خود ڈیسائیڈ کر لیا, کسی سے پوچھ نہیں رہا. پھر کہنے لگا میں دوسرا سوال کروں گا کون سی میڈیسن یوز کر رہے ہیں, تو وہ کسی اچھی میڈیسن دوا کا نام لے گا جس کو ہم دوائی بولتے ہیں. تو میں کہوں گا اس کو کنٹینیو کرنا. تو اس کو سمجھ کیسے آ رہی ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی, وہ پلاننگ کر رہا ہے. اچھا, وہ پلاننگ کر رہا ہے کہ میں جاؤں گا اور یہ کروں گا. تو وہ اچھی دوا کا نام لے گا, میں بولوں گا کنٹینیو کرنا. پھر میں تھرڈ کویشچن کروں گا, یہ اس کی پلاننگ ہے. تھرڈ کویشچن کروں گا کہ کون سے ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ کرا رہے ہو, تو وہ کسی بہت اچھے ڈاکٹر کا نام لے گا. تو میں کہوں گا کہ میں نے تو اس کا بڑی شہرت سنی ہے, بڑا نام سنا ہے. پھر بیمار کے پاس زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے, میں سلام کر کے واپس آ جاؤں گا. یہ پلاننگ کی اس ڈیف نے. اچھا, اب سمجھ آیا. آ گیا. اب یہ گیا, اس نے جا کر سلام کیا. اس نے جو اس کا فرینڈ تھا, بیمار تھا نا, اس نے اس ڈیف کو بٹھا لیا. اب اس ڈیف کو آواز نہیں آ رہی ہے اپنے فرینڈ کی. اس سے پوچھتا ہے کیا حال ہے, تو وہ ایریٹیٹ ہوا تھا. اس کو بیماری میں ہم اس کو اردو میں کہتے ہیں چڑچڑا ہونا, تو اس کو اچھا نہیں لگ رہا تھا. تو اس نے جب پوچھا نا کیا حال ہے, اس نے کہا مر رہا ہوں, آئی ایم ڈائنگ. اس کو آواز نہیں آئی ڈیف کو, اس نے کہا الحمدللہ, کیونکہ سوچا یہی ہوا تھا نا. اس نے کہا میں مر رہا ہوں, آواز اس کو آئی نہیں. اس نے کہا وہ یہی کہہ رہا ہوگا کہ میں اچھا فیل کر رہا ہوں, اس نے کہہ دیا الحمدللہ. وہ سائن لینگویج یوز کر لیتا. جی, اس وقت اس کو اتنی سمجھ ہوتی, کسی سے پوچھتا تب. اس نے یہی تو آپ کو سکھانا ہے کہ جب ہم گائیڈنس نہیں لیتے تو پھر ہم سے مسٹیک ہوتی ہے. اب وہ اس کو کتنا غصہ آیا ہوگا اس کے دوست کو کہ میں کہہ رہا ہوں مر رہا ہوں, تو یہ کہہ رہا ہے الحمدللہ. اس نے دوسرا کوشچن کر دیا, سوال کر دیا کون سی دوا میڈیسن یوز کر رہے ہو. اس کو پہلے سے غصہ چڑھا ہوا تھا نا, اور اس کا جواب جو تھا اس سے اور زیادہ غصہ تھا. اس نے کہہ دیا زہر کھا رہا ہوں. اس نے کہا کنٹینیو کرنا. کتنا غصہ آیا ہوگا اس کو. اس نے تھرڈ کوشچن کر دیا کون سے ڈاکٹر سے آپ اپنا علاج کرا رہے ہیں, ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں. اس نے کہا موت کے فرشتے سے, کیا وہ اینجل آف ڈیتھ. اس نے کہا کہ بڑی شہرت سنی ہے, از ویری پاپولر, تم کسی اور کے پاس نہیں جانا. نام کیا ہے اس کا؟ اسرائیل علیہ السلام. اسرائیل علیہ السلام. علیہ. اب آپ دیکھیں, وہ دوست کو خوش کرنے گیا تھا نا ڈیف, تو ناراض ہی کر دیا. ناراض کر دیا. کتنا غصہ آیا ہوگا اس کو. تو جب غلط بات کی جائے, سمجھ نہیں آئے, غلط بات کریں تو پھر ناراضی ہوتی ہے نا, جھگڑا ہوتا ہے. اب یہ خوش کرنے گیا تھا. نیکسٹ کویسچن تھا کوئی اس کا؟ 3 کویسچن تھے نا, بس یہی تھے. 3 کویسچن تھے. تو اس نے جو بیمار تھا نا, اس نے اپنے گھر والوں کو کہا اس کو باہر نکالو, یہ میرا دوست نہیں ہے. حالانکہ وہ جو آیا تھا وہ خوش کرنے آیا تھا, اس کا پرپس. تو اس نے اس کو نکال دیا گھر سے. اب اس اسٹوری سے میسج کیا ملا کہ اپنے ساتھ گائیڈ رکھنا چاہیے. ہم کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہم خود ہی سب کچھ ہیں. ہمیں بڑوں سے پوچھنا چاہیے, ٹیچر, گائیڈ, پیرنٹس, بڑوں سے ہمیشہ ایڈوائز اور گائیڈنس لینی چاہیے. آپ نے بھی سنا
گھر میں بیٹھے جتنے بچے ہیں ہم بہت سے کام اپنی مرضی سے کر لیتے ہیں پھر خراب ہو جاتے ہیں. اگر وہ سائن لینگویج یوز کرتا پھر اس کے فرینڈ کو لگتا کہ کچھ اور بول رہا ہے پھر کیا ہوتا؟ وہ تب ہوتا نا، وہ پہلے پوچھ کے جاتا کسی سے کہ میں جا رہا ہوں، میں ڈیف ہوں، وہ نہیں سن سکے گا تو کیا کروں، تو وہ اس کو ایڈوائز کرتا، اچھا بتاتا تو فائدہ ہوتا نا. تو ہم کبھی کبھی غلط کر بیٹھتے ہیں بغیر گائیڈنس پتہ کے، بھی نہیں ہوتا. پتہ بھی نہیں ہوتا. تو جس کو خوش کرنا ہوتا ہے اس کو ناراض کر دیتے ہیں. آپ نے کبھی ایسا کیا بغیر پوچھے کچھ کیا؟ پھر کیا ہوا تھا؟ آئس کریم کھایا تھا میں نے. پھر کیا ہوا تھا؟ پھر میری ماں نے بولا تھا میری سسٹر کے لیے رکھنا چاہیے تھا. صرف ایک دفعہ آئس کریم پہ؟ نہیں، بتائیں. مجھے آئس کریم اچھا لگتا ہے بہت، اور میں لائک کبھی کبھی مجھے بہت وہ دل چاہتا ہے آئس کریم کھانے کا، اس لیے میں بس کھا لیتا ہوں. نہیں، اس وقت جو نہیں دیا تھا اس کا ریزن کیا تھا؟ کیونکہ اس نے میرا پورا روم خراب کر دیا تھا. کیا کیا تھا روم میں؟ سارا کچھ گرا دیا تھا. آپ نے بھی تو کیا ہوگا کبھی اس کے ساتھ. نہیں، اس کا میرا روم سیم ہے نا، وہ چھوٹی ہے اس لیے اس کا کاٹ میرا روم میں ہی ہے. اوکے. اور اس کا ایک چھوٹا ہے کپڑ. تو آپ اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں یا لڑتے ہیں ہر وقت اس کی چیزیں خراب کرتے ہیں؟ میں اس کی چیزیں خراب نہیں کرتا، لیکن وہ ہر چیز خراب کر دیتی ہے. تو آپ جب چھوٹے تھے آپ کیا کرتے تھے؟ اس وقت تو کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا جس کو میں تنگ کر سکتا تو تھا. آپ اگر اس کو تنگ کر رہے ہیں اس کو تو یاد رہے گا نا کہ آپ نے اس کو تنگ کیا تھا. کس کو؟ اس کو چھوٹے کو. ہاں، لیکن مجھے بھی تو یاد رہے گا کہ اس نے مجھے تنگ کیا تھا. میں اس کو بتا دوں گا ریزن. نہیں، تو آپ جب چھوٹے ہیں آپ کو یاد آتا ہے کہ آپ اپنے امی کو، ابو کو، اماں پاپا کو کتنا تنگ کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ یاد نہیں. دیکھا نا، یہی بات ہوتی ہے، آپ لوگوں کو یاد نہیں رہتا کہ انہوں نے آپ کے لیے کتنی سیکریفائز کی، کتنی آپ کو، آپ کی اماں کتنی مرتبہ. آپ نے کتنا تنگ کیا تھا؟ مجھے یاد نہیں ہے لیکن مجھے لگتا ہے میں نے نہیں کیا ہوگا. اوکے. لیکن میں اپنے پیرنٹس کو بہت رسپیکٹ دیتا تھا، ان کی بہت کیئر کرتا تھا کہ یہ مجھ سے ناراض نہیں. میں بھی دیتا ہوں. ہاں، کرنا چاہیے نا. ہمارے جتنے بچے دیکھ رہے ہیں وہ ماں باپ کے ساتھ ضدیں کرتے ہیں، مجھے یہ چاہیے. میں بھی کرتا ہوں. نہیں، اس میں ہم کو سمجھنا چاہیے اگر وہ ہم کو کچھ چیز نہیں دے رہے تو ہو سکتا ہے اس لیے نہیں دے رہے ہوں کہ ہمارے لیے وہ اچھی. وہ تو ان کی بھی فالٹ تھی نا، کیونکہ انہوں نے بولا تھا وہ مجھے ایک چیز لے کے دیں گے اگر میں نے ایک چیز کی، لیکن پھر اس کے بعد وہ انہوں نے لے کے نہیں دی. آپ نے کہہ دیا کہ اماں ابا کی فالٹ تھی، بڑوں کو ہم اس طرح نہیں کہتے. لیکن انہوں نے مجھے کیوں نہیں پھر لے کے دیا؟ وہ آپ کے لیے اس وقت اچھا نہیں ہوگا نا، وہ آپ کو بعد میں بہت اچھی چیز لے دیں گے کوئی. اب ہم نے کیا سیکھا، اور میں اپنے تمام دیکھنے والے بچوں سے بھی کہوں گا، بچے بڑے پیارے ہوتے ہیں، ماں باپ بچوں کی بہت کیئر کرتے ہیں. بچوں کو چھوٹی عمر میں پتہ نہیں ہوتا، جب بڑے ہو جاتے ہیں تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے ماں باپ کو کتنا تنگ کیا. ہماری کوشش ہونی چاہیے ہم بڑوں کا کہنا مانیں، بڑوں سے سیکھیں اور ان کے ساتھ پیار سے پیش آئیں، اچھا ان کو فیل کرائیں. یہ نہیں ہو کہ ہم ان کو اریٹیٹ کریں، غصہ دلائیں. تو بڑوں سے سیکھنا چاہیے. آپ نے کیا سیکھا شیسمیہ؟ کہ تنگ نہیں کرنا چاہیے اور ضد نہیں کرنی چاہیے، اور بڑوں سے سیکھنا چاہیے. تھینک یو مجھے یہ اسٹوری بتانے کا. دیکھیں اچھی تھی نا، آپ کو اچھی لگی نا؟ مجھ سے گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. آپ سے آئندہ پروگرام میں ملاقات ہوگی شیسمیہ کے ساتھ، نئی کہانی کے ساتھ. بہت شکریہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.